دار کہتی ہیں خواجہ آصف ہار کر جیت گئے تو ان کی بزدلی ہے، اور ایک ماں جیت کر بھی ہار گئی، وہ بہادر نکلی۔ مجھے عدلیہ سے انصاف کی امید ہے، کراچی کی محبت کی مشکور ہوں۔ کا شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے مجھے دعوت دی اور مادر ملت کا ایوارڈ دی۔ میرے لیے ایوارڈ نہیں تھا، میرے لیے سب سے بڑا اعزاز تھا۔ باقی رہا جو میرے ساتھ ہوا، سیالکوٹ میں بھاری اکثریت سے جیت رہی تھی، اب میں نے صبح دیکھا تو رزلٹ تبدیل ہو چکا تھا۔ خواجہ آصف آپ ہار کر بھی اگر جیتے ہیں تو آپ کی بزدلی ہے، ایک ماں جیت کر بھی ہار چکی، وہ بہادر ہے۔ میں نے بھی کیس کیا ہوا ہے اور مجھے امید ہے کہ انصاف ملے گا، ہم انصاف کے منتظر ہیں۔ ایران سے کوئٹہ جانے والی 2 مالبردار ٹرینوں کا انجن اور بوگیاں پٹری سے اتر گئیں۔ ریلوے حکام کے مطابق ایک ٹرین کا انجن اور دوسری کی 8 بوگیاں پٹری سے اتری۔ علی دوست ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے، بتائیے گا۔ جی، ایران سے کوئٹہ جانے والی 2 مال ٹرین کی بوگیاں ٹریک سے نیچے اتر گئی، جبکہ پہلے مال ٹرین کی جو انجن ہے وہ بھی ٹریک سے نیچے اتر گئی، جبکہ دوسرے مال ٹرین کی 8 بوگیاں ٹریک سے نیچے اتر گئی ہیں۔ ریلوے حکام کے مطابق ایران سے کوئٹہ جانے والی بوگیوں میں ایرانی گندک لوڈ تھا، جس کے بعد ریلوے حکام نے امدادی ریسکیو کا کام شروع کر دیا ہے۔ جی شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ایس بی سی اے نے 10 سال میں 64,000 تعمیرات کی اجازت دی۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے رپورٹ عدالت میں جمع کرا دی۔ سندھ ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا، جس میں لکھا ڈی جی ایس بی سی اے نے کہا کہ غیر قانونی تعمیرات کرنے والوں کے خلاف براہ راست مقدمہ درج نہیں کرا سکتے، ان کے خلاف سے شکایت درج کرا سکتے ہیں۔ عدالت نے ریمارکس میں کہا کہ ایس بی سی اے افسران کی ذمہ داری ہے کہیں بھی غیر قانونی تعمیرات نہیں ہونی چاہیے۔ غیر قانونی تعمیرات سے متعلق کثیر تعداد میں کیسز آ رہے ہیں۔ ایس بی سی اے غیر قانونی تعمیرات روکنے میں بظاہر ناکام نظر آتی ہے۔ عدالت نے این او سی کے بغیر گیس، بجلی اور پانی کے کنیکشن فراہم کرنے سے روک دیا۔ کہا بلڈنگ پلان کی منظوری کے بغیر یوٹیلیٹی کنیکشن فراہم نہ کیے جائے۔ غیر قانونی پروجیکٹ سے متعلق ایس بی سی اے کی موبائل ایپ 1.5 ماہ میں تیار کریں۔ عدالت نے غیر قانونی تعمیرات میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کے لیے الگ تھانہ قائم کرنے کا حکم دیا۔ کہا سیکریٹری لوکل گورنمنٹ قانون داخلہ کراچی کے ہر ضلع میں ایس بی سی اے کا الگ پولیس اسٹیشن بنائیں۔ دیگر اضلاع میں بھی غیر قانونی تعمیرات کرنے والوں کے خلاف مقدمہ درج کرائیں۔ عدالت نے میئر کراچی، سیکریٹری لوکل گورنمنٹ داخلہ اور سیکریٹری لینڈ سے جواب طلب کر لیا۔ عدالت نے ڈی جی ایس بی سی اے کو پیش رفت رپورٹ کے ساتھ طلب کرتے ہوئے سماعت 14 اپریل تک ملتوی کر دی۔ چلیں ایک اور اہم خبر شیئر کر لیتے ہیں۔ سنی اتحاد کونسل نے الیکشن کمیشن کی جانب سے مخصوص نشستیں دیگر پارٹیز کو دینے کا جو فیصلہ ہے اسے سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ تو اصغر عمر سے مزید جان لیتے ہیں۔ اصغر بتائیے۔ جی، یہ سنی اتحاد کونسل نے مخصوص نشستیں جو سندھ اسمبلی میں ملنا تھی، ان کا کہنا ہے کہ 8 فروری کے الیکشن میں دھاندلی کے باوجود ان کی اتنی سیٹیں تھیں کہ انہیں 3 مخصوص نشستیں ملنی تھیں، جس میں 2 خواتین کی اور 1 اقلیت نشست تھی، لیکن الیکشن کمیشن نے 1 مارچ کے اپنے فیصلے میں یہ سیٹیں سنی اتحاد کونسل کو دینے سے محروم کر دیا اور پھر 4 تاریخ کو ان کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہوئے اقلیتی اور 1 خاتون کی نشست پاکستان پیپلز پارٹی کو اور 1 خاتون کی سیٹ متحدہ قومی موومنٹ کو دے دی گئی ہے۔ یہ غیر قانونی عمل ہے، اس لیے اس کو عدالت سے استدعا کی گئی ہے کہ اس کو کینسل کیا جائے اور یہ سنی اتحاد کونسل کو دی جائیں۔ اس درخواست میں فیڈریشن وفاق پاکستان کو کیبنٹ ڈویژن کے حوالے سے فریق بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ الیکشن کمیشن پاکستان، صوبائی الیکشن کمیشن اور وہ جو کامیاب امیدوار جن کے نوٹیفیکیشن جاری کیے گئے ہیں ان کو بھی فریق بنایا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے اصغر، تھینک یو سو مچ۔ ذوالفقار بھٹو کو سرکاری شہید اور قومی ہیرو قرار دینے کی قرارداد پنجاب اسمبلی میں کثرت رائے سے منظور کر لی گئی۔ پیپلز پارٹی کے حیدر علی گیلانی نے پنجاب اسمبلی میں قرارداد پیش کی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے اجلاس غیر مدت کے لیے ملتوی کر دیا۔ وزیراعلی بلوچستان سرفراز بگٹی نے گیس اور بجلی کی شکایت پر نوٹس لے لیا۔ جی ایم ایس ایس جی سی اور سی ای او کیسکو کو طلب کر لیا گیا۔ وزیراعلی چیمبر میں عوامی شکایات پر حکام کل موقف دیں گے۔ اراکین صوبائی اسمبلی میں بھی موجود ہوں گے۔ مزید تفصیلات جانتے منظور احمد سے۔ جی اپڈیٹ کیجیے۔
جی دیکھیں، کوئٹہ سمیت بلوچستان بھر میں جیسے ہی موسم سرد ہوا ہے، گیس پریشر اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ زیادہ ہو گیا ہے، جس پر مختلف مقامات پر احتجاج اور شکایت بھی سامنے آ رہی تھی، جس کا وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے نوٹس لیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ نے GM سدرن گیس کمپنی اور کیسکو کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کو طلب کر لیا ہے۔ کل جو ہے بلوچستان اسمبلی میں CM چیمبر میں ان عوامی شکایت کے حوالے سے دونوں ذمہ داروں سے بات چیت کی جائے گی اور ان کا موقف لیا جائے گا۔ اس ملاقات میں اراکین صوبائی اسمبلی بھی موجود ہوں گے، کیونکہ آج صوبائی اسمبلی کے فلور پر بھی ان عوامی شکایت کا ذکر ہوا اور اراکین اسمبلی نے یہ پوائنٹ اٹھایا کہ سریاب سمیت کوئٹہ کے بیشتر علاقوں میں جو ہے وہ گیس کی پریشر بالکل کم ہے اور لوڈ شیڈنگ بھی زیادہ بڑھ گئی ہے، جس پر وزیر اعلیٰ بلوچستان۔ ٹھیک ہے، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ۔ کمشنر کراچی نے کراچی ہول سیل گروسرز ایسوسی ایشن کے وفد کو ملاقات کے لیے بلا لیا۔ مزید تفصیلات انجم وہاب سے جانتے ہیں، بتائیے انجم۔ جی انجم۔ گزشتہ روز کمشنر کراچی کی ریاست کے اوپر ہول سیلر نے احتجاج کیا تھا، جس کی وجہ سے آج کمشنر کراچی نے ان کو طلب کر لیا۔ تو اب ARY کے پروگرام شرجیل میمن نے عبداللطیف ابراہیم کو کہا تھا کہ آج کمشنر کراچی ان کو بلائیں گے، تو آج ان کے مذاکرات ہو رہے ہیں۔ ان مذاکرات میں ریٹ لسٹوں میں جو چینی اور آٹے اور دیگر دالوں کی قیمتوں میں فرق ہے اس بارے میں بحث کی جائے گی، اور یہ بتایا جائے کہ امپورٹڈ جو آئٹم ہے، جو دالیں باہر سے آتی ہیں، ان کی قیمت کیا اور ایکسپورٹ قیمت جو چینی کی وہ کیا ہے، اس کے اوپر بحث ہوگی۔ جبکہ آٹے کی قیمت کے اوپر بھی جو ہے ان کو فہرستیں فراہم کی جائیں گی، جس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کمشنر کراچی کی جانب سے کہ ریٹ لسٹوں میں کتنا فرق آیا ہے۔ اس فیصلے کے بعد پھر دوبارہ ریٹ لسٹ جاری کی جائے گی۔ جی شکریہ انجم وہاب۔ حلیم عادل نے NA 238 میں مبینہ دھاندلی کے خلاف الیکشن کمیشن میں درخواست دائر کر دی۔ حلیم عادل شیخ نے فارم 45 میں ٹیمپرنگ پر RO کے خلاف کارروائی کی استدعا کی ہے۔ کہا الیکشن کمیشن کی عمارت میں داخل ہونے سے بھی روکا گیا۔ ملک میں عدم استحکام کے ذمہ دار چیف الیکشن کمشنر ہیں۔ جسٹس فخر الدین جی ابراہیم نے 2013 میں الیکشن میں اعتراضات پر استعفیٰ دیا۔ چیف الیکشن کمشنر نے پوری قوم کی توہین کی ہے۔ NA 238 کے فارم 45 میں میرے 84,000 ووٹ تھے۔ 9 فروری کو فارم 47 میں MQM کے امیدوار کو جتوا دیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے شارٹ آرڈر دے کر ہماری تمام درخواستیں خارج کر دیں۔ فارم 45 میں جعل سازی کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کر رہے ہیں۔ اور خبر لاہور سے، جہاں انسداد دہشت گردی عدالت کے جج محمد نوید اقبال کا تبادلہ کر دیا گیا، نوٹیفیکیشن جاری۔ مزید تفصیلات عابد خان سے جانتے ہیں، بتائیے عابد۔ جی بالکل جی، لاہور ہائی کورٹ نے جو ہے وہ انسداد دہشت گردی عدالت نمبر 1 کے جج محمد نوید اقبال کا تبادلہ جو ہے وہ کر دیا ہے۔ انہیں رحیم یار خان تبادلہ کرتے ہوئے OSD بنا دیا گیا ہے۔ میں بتاتا چلوں کہ محمد نوید اقبال جو ہے وہ اہم نوعیت کے کیسز کی سماعت کر رہے تھے، جس میں 9 مئی کے حوالے سے جو مختلف مقدمات ہیں ان کی سماعت کر رہے تھے، بانی PTI کی ضمانتوں کے حوالے سے کیسز کی سماعت کر رہے تھے، ڈاکٹر یاسمین راشد، اس کے علاوہ جو ہے وہ دیگر جو PTI کے رہنما ہیں ان کے حوالے سے کیسز کی سماعت بھی کر رہے تھے۔ تاہم آج جو ہے ان کا تبادلہ کر دیا گیا، رحیم یار خان کا تبادلہ کیا گیا اور ان کو OSD بنا دیا گیا۔ اب یہاں جو ہے کورٹ نمبر 1 میں دوسرے جج کو جو ہے وہ تعینات کیا جائے گا۔ جی شکریہ عابد خان۔ اور MQM اور بلاول بھٹو میں گزشتہ رات ہونے والی ملاقات کا احوال آپ کو اپڈیٹ کریں۔ MQM نے بلاول بھٹو کو اختیارات کی مزید نچلی سطح پر منتقلی کے لیے قائل کر لیا۔ مزید کیا تفصیلات ہے سنجے سادوانی سے جانتے ہیں۔ سنجے بتائیے۔ جی بالکل، MQM پاکستان اور بلاول بھٹو کے درمیان صدارتی الیکشن کے حوالے سے جو ملاقات ہوئی تھی اس میں MQM پاکستان نے بلدیاتی جو اختیارات ہیں اس میں متعلق بات کی ہے اور MQM نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ اختیارات کو مزید نچلی سطح پر منتقل کیا جائے۔ بلاول بھٹو زرداری نے ان کی بات سے اتفاق کیا ہے اور وعدہ کیا ہے کہ سندھ حکومت جو بلدیاتی اختیارات ہیں وہ نچلی سطح پر منتقل کرے گی۔ چاہیں گے کہ UC سطح پر یہ اختیارات منتقل ہوں تاکہ مزید سے مزید ترقی کی جا سکے۔ بلاول بھٹو زرداری کے سامنے خالد مقبول صدیقی، فاروق ستار نے یہ بات رکھی، کہا کہ یہ محترمہ شہید بینظیر کی بھی یہی بات کیا کرتی تھی کہ اختیارات نچلی سطح پر منتقل ہوں۔ تو بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ MQM پاکستان اور ہم مل کر کراچی کی ترقی کے لیے وفاق سے کراچی کے لیے منصوبے لیں۔ KS4 سمیت دیگر منصوبوں پر دونوں جماعتوں کا اتفاق ہے کہ کراچی کی ترقی میں کسی قسم کی سیاست نہیں کی جائے گی اور مل بیٹھ کر کراچی کی ترقی میں اپنا کردار ادا کیا جائے گا تاکہ کراچی کو مشکلات سے نکالا جا سکے۔ بہت شکریہ سنجے سادوانی۔ پاسکو نے گلگت بلتستان کو گندم کا رعایتی کوٹا ریلیز کر دیا۔ ترجمان کے مطابق ECC کے 1 فروری اجلاس کے فیصلے کی روشنی میں گندم ریلیز کی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے مظہور احمد سے۔ جی اپڈیٹ کیجیے۔
जी बिल्कुल, पास्को ने गिलगित बल्तिस्तान को सब्सिडी रियायती गंदम मेमारिज का कोटा रिलीज कर दिया है, जो कि 13,375.5 मीट्रिक टन है। और इसमें अहम बात यह है कि ये बिल्कुल खालिस मुकामी पैदावार, मुल्की पैदावार की गंदम फराहम की जा रही है, क्योंकि सबका अदवार में जो है खास एहतजाज भी जो यूक्रेन से गंदम बरामद की जा रही थी उस मसले पर हुए थे। तो इस बार जो है खालिस मुकामी गंदम फराहम की जा रही है। और वज़ीर आला के जो तर्जुमान है फैजुल फराक, उनका कहना है कि गंदम की रिलीज गुज़िश्ता 1 फरवरी को ECC इजलास में होने वाले फैसलों की रोशनी में हुई है। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया मसूद अहमद। पेशावर हाई कोर्ट ने PK 99 के 8 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा गिनती रोकने का हुक्म दे दिया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन से आइंदा समात पर जवाब तलब कर लिया है। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे उस्मान से। उस्मान, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, ये बन्नू का हल्का है PK 99, जिसके 8 पुलिंग स्टेशन पर कल जो है इलेक्शन कमीशन ने दोबारा गिनती का हुक्म दिया था, लेकिन जो वहाँ से कामयाब उम्मीदवार है जाहिद अल्लाह, उन्होंने उसको पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज किया था और आज इसकी समाअत थी और अदालत ने जो है कल जो 8 पुलिंग स्टेशन पर दोबारा गिनती थी तो उसको अदालत ने रोक दिया है। दरखास्त गुजार वकील शुमाइल अहमद भट्ट ने अदालत को बताया कि जो कामयाब उम्मीदवार है इलेक्शन कमीशन ने उनका नोटिफिकेशन जारी किया है और उन्होंने इस अर्जी का हलफ भी उठाया है, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार नहीं है, क्योंकि इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है वो नोटिफाई हो गया है और वो इस मामले को देख सकता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने 8 पुलिंग स्टेशन जो है वहाँ पर दोबारा गिनती की जो कल हुक्म दिया है तो उसको अदालत रोक दे, जिस पर अदालत ने जो कल होने वाली गिनती थी उसके अमल को रोक दिया है और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करते हुए उनसे जवाब तलब कर दिया है। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया उस्मान अली। डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए हैं। सेक्रेटरी सेनेट को सदारती इंतखाब के लिए एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने की हिदायत। जाहिद मशवानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी जाहिद। सेनेट में PTI अरकान ने शदीद एहतजाज किया और कहा कि कल सदारती इंतखाबात हो रहे हैं और इस हवाले से जो प्रोडक्शन आर्डर हैं एजाज चौधरी के वो जारी होने चाहिए, ये वोट उनका हक है। और इस हवाले से उन्होंने स्पीकर के डायस की तरफ भी घेराव करने की कोशिश की और सेनेटर अली जफर ने कहा कि रूल्स में वाज़ेह है कि इस तरह की सूरत में ऐवान के मेंबरान के प्रोडक्शन आर्डर जारी किए जा सकते हैं और अगर हम इस अहम मरहले पर एजाज चौधरी को रिहा नहीं किया जाता तो अफसोसनाक अमल होगा। हाई कोर्ट के ऑर्डर मौजूद हैं प्रोडक्शन आर्डर के लिए, अदालतों का क्यों रुख करें। उन्होंने ये कहा कि जब हमारे पास अख्तियारात यहाँ ऐवान के अंदर मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि एजाज चौधरी बीमार भी हैं, उनके मेडिकल बोर्ड से मुतालिक भी पिम्स में इकदाम किए जा रहे हैं, ये कोई मामला नहीं है और सब ऐवान इस पर मुतफिक है, इसलिए आप इसके प्रोडक्शन आर्डर जारी करें। डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने उनके प्रोडक्शन आर्डर जारी कर दिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। भक्कर में सरगोदा रोड पर गाड़ी और स्कूल वैन में हादसे में तालिबात जख्मी हो गईं। रेस्क्यू हुकाम ने बताया कि ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हादसा कार ड्राइवर की गफलत से हुआ। गुलाम अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, सुबह जब झंडावाला से क्लूर कोट की तरफ कॉलेज और स्कूल के लिए बच्चों को ले जाने वाली वैन सरगोदा रोड पर चांदनी चौक के करीब पहुंची तो सामने से आने वाली एक कार जो है, प्राइवेट गाड़ी जो है, उस ड्राइवर की गफलत की वजह से, जिसने तेज रफ्तारी के बायस गड़े को बचाते हुए वैन को हिट किया और इसके नतीजे में इस हादसे में 7 तालिबात जख्मी हो गई हैं, जिनको THQ क्लूर कोर्ट में मुंतकिल कर दिया गया है। जबकि रेस्क्यू ड्राइवर का कहना था कि वो ड्राइवर जो है वो मौके से फरार हो गया और पुलिस को इतला कर दी गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। और अभी आपको बताएं कि महमूद खान अचकजई का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत, सदारती इलेक्शन मुलतवी किए जाएं। महमूद खान अचकजई का खत में ऐसा कहना है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हुसैन अहमद चौधरी से। जी अपडेट कीजिए। जी देखिए, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो सदारती उम्मीदवार हैं महमूद खान अचकजई, उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा है और महमूद अचकजई ने सदारती इंतखाबात मुलतवी करने का मुतालबा कर दिया है। सदारती उम्मीदवार महमूद अचकजई ने खत में लिखा है कि कौमी और सूबाई असम्बलियों की मुतादिद मखसूस नशिस्तें अभी खाली हैं। खत में कहा गया है कि इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल होने तक इलेक्शन जो है वो मुलतवी किया जाए। मखसूस नशिस्तों का मामला जब तक हल नहीं होता उस वक्त तक सदारती इलेक्शन जो है वो मुलतवी किया जाए। महमूद खान अचकजई
ने ये कहा है कि सूबाई और कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक जो है वो कुछ नशिस्तें अभी भी खाली हैं और मामला अदालतों में है, लिहाजा ये इलेक्शन जो है सदारती इलेक्शन ये मुलतवी किया जाए। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ये खत लिख दिया गया है। अब इलेक्शन कमीशन की सवाबदीद है कि वो इस पर क्या फैसला करती है। ताहम अभी तक इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस खत पर बाकायदा समाअत या इसका जवाब नहीं दिया गया। ताहम महमूद अचकजई का ये खत जो है वो इलेक्शन कमीशन को भेज दिया गया है। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। सबको वाज़े पैगाम है, हम इंतकामी कार्रवाइयों वाले नहीं हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं हम निज़ाम की और हालात की वजह से लोगों की इस्लाह चाहते हैं। सबको वाज़े पैगाम है, हम इंतकामी कार्रवाइयों वाले नहीं हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं हम निज़ाम की और हालात की वजह से लोगों की इस्लाह चाहते हैं। सहाफ़ी असद तूर के जिस्मानी रिमांड के खिलाफ नज़रसानी अपील पर सेशन अदालत इस्लामाबाद ने नज़रसानी अपील और केस से डिस्चार्ज की इस्तदा पर फैसला महफूज कर लिया। फारूक एजाज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी फारूक। जी बिल्कुल, सहाफ़ी असद तूर के जिस्मानी रिमांड और इसके साथ साथ केस से डिस्चार्ज किए जाने की दरख्वास्त पर नज़रसानी अपील की समाअत हुई है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ताहिर अब्बास सिपरा ने केस की समाअत की है। FIA प्रोसिक्यूटर ने अदालत को ये बताया कि असद तूर का मजीद जिस्मानी रिमांड मांगा गया है। 10 दिन का अभी तक असद तूर का रिमांड मुकम्मल हो चुका है। जज ने इस्तफसार किया कि 10 दिन के रिमांड में क्या तफ्तीश हुई है, जिस पर FIA प्रोसिक्यूटर ने बताया कि असद तूर के अकाउंट्स का जायजा लिया गया है। इसके अलावा डिवाइसेस भी रिकवर की गई हैं, वॉइस पैचिंग करवाई गई है और इसके अलावा अभी मजीद कुछ गैजेट्स असद तूर से रिकवर करने हैं, जिसके लिए मजीद जिस्मानी रिमांड अभी मांगा जा रहा है। वकील हादी अली का ये कहना था कि सिविल सर्वेंट्स और अदलिया के खिलाफ मुहिम चलाने का केस बनाया गया है। टेक्निकल असिस्टेंट FIA असद तूर के खिलाफ FIR के शिकायत कुनिंदा हैं। वकील हादी अली का ये कहना था कि असद तूर नोटिस पर FIA में पेश हुए तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और असद तूर को FIA की तहवील में 11 रोज से ज्यादा हो चुके हैं। अदालत ने असद तूर की बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। तौहीन अदालत केस में सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल असद बड़ाइश ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया, जिसमें कहा जेल इंतजामिया ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम अहकामात की पासदारी की। हुसैन अहमद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे, बताइएगा। जी देखिए, जेल सुप्रिटेंडेंट की जानिब से जो है जवाब जमा करवाया गया है, क्योंकि जो बानी PTI हैं उनकी जानिब से दरख्वास्त दी गई थी कि मुतअद्दिद बार उनके वकला और जो उनके रहनुमा हैं उनसे मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाती और ना ही प्राइवेसी में अदालती हुक्म के बावजूद इजाज़त दी जाती है। आज ये जवाब जमा कराया गया जिसमें बताया गया है कि अब जो सिक्योरिटी एहलकार हैं वो प्राइवेसी में इनको मुलाकात की इजाज़त देंगे और जब मुलाकात होगी उस वक्त प्राइवेसी का जो है वो ख्याल रखा जाएगा। ताहम गुज़श्ता रोज़ जो उमर अयूब, असद कैसर और दीगर की मुलाकात नहीं करवाई गई, उस हवाले से असद बड़ाई की जानिब से अदालत में आज वो पेश हुए। उन्होंने कहा कि 2 रोज कबल अडियाला जेल की बैक साइड से कुछ लोग गिरफ्तार किए हैं जिनसे असला और बारूद बरामद हुआ था और कल सारा दिन सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी रहा है और सर्च ऑपरेशन के बायस गुज़श्ता रोज किसी भी रहनुमा को मुलाकात की इजाज़त इसीलिए नहीं दी गई। अदालत ने हुक्म दिया कि जो नाम बानी PTI देंगे सिर्फ उनकी मुलाकात की इजाज़त होगी और आइंदा के लिए जो लिस्ट है और कागजात हैं उस हवाले से आर्डर जारी किया गया है और मजीद समाअत अदालत ने अगले जुमे के लिए मुलतवी कर दी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। बानी PTI और दीगर रहनुमाओं की रिहाई के लिए पंजाब असम्बली में करारदाद जमा करा दी गई है। इस हवाले से बात करेंगे अपने नुमाइंदे ख्वाजा नसीर से। जी ख्वाजा नसीर, आगाह कीजिए। बिल्कुल जी, पाकिस्तान सुन्नी कौंसिल इत्तेहाद जो है उसकी जानिब से इस वक्त पंजाब असम्बली के जारी इजलास में बानी PTI और उनके साथियों जिनमें डॉक्टर यास्मीन राशिद शामिल है और सनम जावेद शामिल है और दीगर जो उनके मेन शाह महमूद कुरैशी, चौधरी परवेज जलाई है, उनकी फौरी रिहाई के लिए पंजाब असम्बली में करारदाद जमा करवाएगी, जिस करारदाद में मुतालबा किया गया कि इन तमाम अफराद को एक फेयर ट्रायल का मौका दिया जाए और फेयर ट्रायल के बाद इन्हें रिहा किया जाए। जबकि दूसरी जानिब एक और अहम तरीन करारदाद पंजाब असम्बली में जमा हुई जिसमें साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के मामले को, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक वाज़ेह फैसला सामने आया, उस फैसले को सराहते हुए करारदाद पेश की गई। ये करारदाद पंजाब असम्बली के रुकन अली हैदर गिलानी की जानिब जमा करवाई। करारदाद में मुतालबा किया गया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कौमी हीरो का दर्जा दिया जाए। इस वक्त पंजाब असम्बली का इजलास जारी है जिससे सूबाई वज़रा ने अपने अपने महकमों की कारकर्दगी रिपोर्ट ईवान में पेश की है, जबकि इससे पहले पंजाब असम्बली में तकरीबन 21 के करीब हुकूमती इत्तेहाद की 9 मुंतखब खवातीन को मखसूस नशिस्तें अलॉट कर दी गई जिस पर उन्होंने हलफ उठाया। ठीक है ख्वाजा नसीर, बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल को जेल मैनुअल के मुताबिक
علامہ ناصر عباس کو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرانے کی ہدایت کر دی ہے۔ حسین احمد چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے، بتائیے گا۔ علامہ ناصر عباس عدالت میں پیش ہوئے ہیں اور انہوں نے بانی پی ٹی آئی سے جیل میں ملاقات کی جو ہے وہ درخواست دی تھی، اور عدالت نے جیل مینول کے مطابق بانی پی ٹی آئی سے علامہ ناصر عباس کی ملاقات کی جو ہے وہ اجازت دی ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو جیل سپرنٹینڈنٹ ہے انہیں جیل مینول کے مطابق جو ہے وہ رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت کی ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے تھے کہ گزشتہ ایک ہفتے سے کئی لوگ جو ہے وہ اپنی درخواست الگ الگ دائر کر رہے تھے، تو عدالت نے جیل مینول سے متعلق رپورٹ طلب کر لی ہے اور پیر کے روز علامہ ناصر عباس کو ملاقات کی اجازت دے دی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے فل کورٹ ریفرنس سے خطاب میں کہا کہ جسٹس سردار طارق مسعود پر غیر ضروری اعتراض کیا گیا۔ جسٹس سردار طارق مسعود نے فوجی عدالتوں پر نوٹ میں رائے نہیں دی تھی، انہوں نے اعتراض ہونے پر بینچ میں بیٹھنے سے انکار کیا۔ جسٹس سردار طارق مسعود نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں اہم کردار ادا کیا۔ جسٹس سردار طارق کہتے ہیں 40 سے 50 کیس میری عدالت میں لگا دیں، ان کی عدالت زیادہ فیصلے سنانے کے لیے مشہور ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے ایک فیصلے سے الیکشن پھر ڈی ریل ہو سکتے ہیں۔ ہم نے چھٹیوں پر جانے سے پہلے رات کو بیٹھ کر اس آرڈر کے خلاف کیس سنا۔ جسٹس سردار طارق مسعود کا پس منظر میں بھی ایک کردار ہے، ہم تب وہ کیس 3 سینئر ججز پر مشتمل بینچ بنا کر سننا چاہتے تھے، جسٹس اعجاز الاحسن نے بیٹھنے سے انکار کر دیا تھا۔ ہم نے ان کے بعد دوسرے سینئر جج کو بٹھایا اور رات 12 بجے فیصلہ سنایا۔ ایسا نہ ہوتا تو صدر اور الیکشن کمیشن کی تاریخ پر الیکشن ڈی ریل ہو سکتے تھے۔ جسٹس سردار طارق مسعود لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بننے کے حقدار تھے، انہیں چیف جسٹس نہ بنا کر صوبے کا نقصان ہوا۔ اس کا فائدہ سپریم کورٹ کو ہوا کیونکہ یہ سپریم کورٹ آ گئے۔ سپریم کورٹ میں ججز کی خالی اسامیوں کا احساس ہے، ججز تعیناتیوں کے حوالے سے رولز میں ترامیم پر غور ہو رہا ہے۔ وقت آ گیا ہے ججز تقریری جوڈیشل کمیشن کا الگ سیکریٹریٹ ہو۔ سال ہو گئے سینٹ میں ہم نے کیا روایت قائم کی ہے، ان 6 سالوں میں ہم نوجوانوں کے لیے کچھ نہیں کر پائے۔ سینٹ اجلاس میں سینیٹر فیصل جاوید نے کہا یہاں ذاتی مفادات کے لیے قانون سازی ہوتی رہی۔ ہم لوگوں نے کیا روایتیں قائم کی، آج 6 سال ہو گئے سینٹ کو، لیکن ہم نے سوچنا یہ ہے کہ ان 6 سالوں میں کیا ہم نے ان نوجوانوں کے لیے کچھ کیا ہے؟ نہیں کیا کچھ بھی۔ ذاتی مفادات کی قانون سازی ہوتی رہی ہے، یہاں پہ پبلک انٹرسٹ کی لیجسلیشن نہیں ہوئی ہے۔ ربانی صاحب، آپ یہ آئین کی کتاب کھولتے رہے ہیں۔ 2 سال سے میں نے آپ کے ہاتھ میں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی کتاب نہیں دیکھی ہے۔ 90 دن میں الیکشن نہیں ہوا، آپ نے یہ کتاب کیوں نہیں کھولی؟ آئینی تقاضے پورے نہیں ہوئے، آپ نے یہ کتاب اس ہاؤس میں پھر کیوں نہیں کھولی؟ آگے بڑھیں گے۔ نئی حکومت کے ساتھ دوسرے اقتصادی جائزے کے لیے IMF رضامند ہو گیا ہے۔ حکومت پاکستان کی درخواست پر IMF حکام مشاورت کریں گے۔ IMF پاکستان کے ساتھ نیا میڈیم ٹرم پروگرام سائن کرنے پر رضامند ہے اور پاکستان کے معاشی مسائل کا دیرینہ حل چاہتے ہیں۔ بتانا ہے ترجمان IMF کا شعیب نظامی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے، بتائیے گا۔ جی، بانی پی ٹی آئی کا جو خط ہے اس کے جواب میں یہ بیان جاری کیا گیا ہے IMF کے ترجمان کی جانب سے، جو پاکستان میں نمائندہ ہیں اس سے پریز، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ خط ان کو 28 فروری کو ملا تھا، جس کے بعد جو ہے وہ یہ بیان جاری کیا گیا کہ وہ پاکستان کے سیاسی جو حالات ہیں ان کے اوپر جو ہے تبصرہ نہیں کریں گے۔ تاہم انہوں نے یہ ضرور کہا کہ جو پاکستان کے معاشی مسائل ہیں ان کے لیے جو IMF پیش رہا ہے اور اب بھی پیش رہے گا، اور نئی حکومت کے ساتھ اگر نیا قرض پروگرام ہوتا ہے تو اس پہ بھی مشاورت کریں گے۔ جن چیزوں کا عمران خان نے ہائی لائٹ کیا گیا اس میں یہ کہا ہے کہ دنیا کے تمام ملکوں میں اگر آپ کو معاشی اصلاحات اور معاشی استحکام چاہیے، ترقی چاہیے، تو اس کے لیے جو انتخابی تنازعات ہیں ان کا حل کیا جانا بہت ضروری ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے جو پاکستان میں اس وقت معاشی ترقی کے لیے IMF کے جو ایمز ہیں اس میں یہی ہے کہ جو پاکستان کے غریب طبقات ہیں ان کا تحفظ کیا جائے، اور اس طرح جو مہنگائی سے متعلق ایشوز ہیں ان میں سماجی تحفظ ہو، لیکن جو توانائی کی اصلاحات ہیں وہ بھی پاکستان کو کرنی پڑیں گی، اور اس طرح جو ٹیکس آمدن بڑھانے کے لیے جو اقدامات ہیں ان پر بھی IMF عمل درآمد چاہتا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی چاہتا ہے کہ پاکستان میں پالیسیز ہیں ان میں تسلسل قائم رہے اور جو حکومت اعلانات کرتی ہے ان پر عمل درآمد بھی کرے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ وفاقی حکومت نے سزا یافتہ خواتین اور بچوں کے لیے معافی کا اعلان کر دیا۔ معافی کا اعلان انسانی بنیادوں پر کیا گیا ہے۔ وزارت داخلہ نے 4 صوبوں کو گائیڈ لائن جاری کر دی۔ ذوالقرنین آگاہ کیجیے۔ وزیر اعظم کی منظوری کے بعد وزارت داخلہ نے نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا اور 4 صوبوں کو ہدایت کی گئی ہے
کہ وہ جو یافتہ ہیں ان کو معافی جو ہے وہ دینے کا اعلان کیا گیا ہے اور اس پر جو ہے عمل درآمد کرایا جائے اور کہا گیا ہے کہ قتل، جاسوسی، تخریب کاری، ریاست مخالف سرگرمیوں میں جو سزا یافتہ قیدی ہیں ان پر ان کا اطلاق نہیں ہوگا اور وہ مرد قیدی جن کی عمر 65 سال یا اس سے زیادہ جو ہے وہ زیادہ ہے اور وہ کم از کم 1 تاحی قید کی سزا گزر چکے ہیں ان کے لیے بھی معافی کا اعلان کیا جاتا ہے۔ مالی غبن اور قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کے مقدمات میں سزا یافتہ قیدی معافی کے حقدار نہیں ہوں گے۔ بہت شکریہ آپ کا ذوالقرنین۔ آگے بڑھیں گے۔ سندھ ہائی کورٹ میں 4 سالہ بچی سمیت دیگر شہریوں کی بازیابی کے لیے سماعت ہوئی۔ 4 سالہ بچی عائشہ کے والد نے کہا کہ میری بچی 14 اگست کو مزار قائد سے لاپتہ ہوئی۔ اصغر عمر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے، بتائیے گا۔ جی، یہ 4 سالہ عائشہ جو رنچوڑ لینڈ کی رہائشی تھی، اس کے گمشدگی کی ایک درخواست ہے کہ 14 اگست کو یہ گورنر سندھ کی دعوت پر جو ایک ریلی نکالی گئی تھی اس میں شریک تھی اور وہاں سے وہ غائب ہوئی اور اس کے والد کا کہنا ہے کہ بچی ابھی تک بازیاب نہیں ہوئی اور پولیس اس کے لیے خاطر خواہ کوشش نہیں کر رہی ہے۔ اس پر آج جسٹس نعمت اللہ پھلپوٹو نے عدالت میں موجود ڈی ایس پی سے کہا کہ انہیں ٹاسک دیا ہے کہ کوشش کریں کہ عید سے پہلے اس بچی کو بازیاب کرایا جائے کیونکہ اس کے پیچھے کوئی مافیا یا جے آئی ٹی کی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ یہ بچی گم ہوئی ہے، پولیس کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو بازیاب کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ عبد الصمد نامی شخص جو غائب ہوئے ہیں اس کے بھائی کا کہنا تھا کہ پولیس انہیں تعاون نہیں کر رہی ہے، وہاں پر تھانے بلاتی ہے لیکن ایف آئی آر درج نہیں کرتے۔ آج عدالت نے انہیں حکم دیا ہے کہ وہ جمعہ کی نماز کے بعد جائیں تو وہاں پر پولیس ضرور موجود ہوگی اور آپ کے موقف پر مبنی ایف آئی آر درج کرے گی اور عدالت میں مزید سماعت اپریل کی 20 تاریخ تک ملتوی کرے گی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ہم پر بوگس کیسز بنائے گئے، ہم ان کیسز کا سامنا کریں گے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان نے پشاور ہائی کورٹ ایبٹ آباد بینچ میں پیشی کے موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا مجھ پر 28 کے قریب ایف آئی آر اور 95 سے زائد چارجز ہیں۔ 28 کے قریب ایف آئی آر ہیں، آپ چارجز دیکھیں تو یہ تقریباً میرا خیال ہے 90 یا 95 سے بھی اوپر اس وقت چلے گئے۔ قتل سے لے کے اٹیمپٹڈ مرڈر، دہشت گردی کے جو آپ سوچ سکتے ہیں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ فیصل آباد، گجرات، گوجرانوالا، لاہور، میاں والی، اسلام آباد، راول پنڈی، ان اٹک، ان ساری جگہوں میں، حضروں میں میں ایک ہی وقت ایک ہی دن ہر جگہوں میں موجود تھا۔ تو یہ مجھے نہیں پتا کہ میرے پاس سلیمانی ٹوپی تھی یا اڑن تشتری تھی یا وہ کیسے میں کر سکتا تھا۔ ٹوٹل بوگس کیسز ہیں اور ان کو ہم لوگ کنٹیسٹ کریں گے۔ شاہ محمود قریشی صاحب، ہماری خواتین، ہمارے مرد حضرات جو اس وقت پابند سلاسل ہیں، سب ورکرز کو ہم نے نکالنا ہے، یہ ہمارا ٹارگٹ ہے۔ آگے بڑھیں گے۔ اسپیکر ملک احمد خان کی زیر صدارت پنجاب اسمبلی کا اجلاس میں آغاز پر ہی اپوزیشن کی جانب سے شور شرابہ کیا گیا۔ سنی اتحاد کونسل کے ممبران نے حلف اٹھا لیا۔ خواجہ نصیر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے، بتائیے گا۔ بالکل جی، پنجاب اسمبلی میں آج خواتین اور اقلیتوں کی 24 نشستوں پر حلف برداری تھی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حکم سے یہ جیسے حلف برداری کا سلسلہ شروع ہوا تو اس وقت پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر رانا آفتاب نے پوائنٹ آف آرڈر میں بات کرنے کی کوشش کی، جس پر اسپیکر کا یہ کہنا تھا کہ اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان کا حکم نامہ موجود ہے اور اس حکم نامے کے مطابق سنی اتحاد کونسل کی کوئی نشست مخصوص نشستوں پہ نہیں بنتی، جس کے بعد ایوان میں شدید ہنگامہ رہی شروع ہو گئی۔ دونوں جانب سے ایک دوسرے پہ الزامات لگائے گئے، بانی تحریک انصاف کے پوسٹر لہرائے گئے، جبکہ حکومتی اتحاد کے ارکان نے گھڑی جو ہے وہ لہرانا شروع کر دی۔ اسی ہنگامہ رہی کے دوران 21 خواتین اور 3 اقلیتی ارکان جو ہے جن کا تعلق حکومتی اتحاد سے ہے، ان حلف اٹھایا اور یہ اب یہ حلف اٹھانا اس لیے ضروری تھا کہ کل ہونے والے صدارتی انتخاب میں ان ارکان کے ووٹ ڈلوائے جائیں گے۔ جبکہ دوسری جانب اس حلف برداری کے بعد اس وقت ہنگامہ رہی کی شدت کو دیکھتے ہوئے اسپیکر نے اجلاس 5 منٹ کے لیے ملتوی کر دیا، جس کے بعد ان تمام ارکان کو رول پر لا کے ان کی حاضری لگوائی جائے گی۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔